السلام علیکم دوستو. ہم اسلام آباد میں ہیں اور ٹرنٹ ان کا فورم یہاں پہ چل رہا ہے اور میرے ساتھ حماد قریشی ہیں جو ٹرنٹ ان کے پاکستان کے کنٹری ہیڈ ہیں. السلام علیکم حماد, کیسے ہیں آپ؟ السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت بہت سے ہیں؟ شکریہ, تھینک یو. اور آپ کو پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ بہت امیزنگ قسم کا آپ نے ایونٹ کرایا اور ٹرنٹ ان 15 سال سے زیادہ یہاں پہ کام کر رہے ہو. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور پہلے تو آپ میری طرف سے مبارکباد وصول کریں. تھینک یو سو مچ. میں انضمام بھائی کے ورڈز میں کہوں گا آل کریڈٹ گوز ٹو دا بوائز. زبردست, تو ماشاء اللہ دا بوائز ڈیڈ ویل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. تو یہ کیسے ہوا؟ مطلب یہ ایکچولی پاکستان میں نا ہم ترسے ہوئے ہیں, جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو پاکستان میں لانا اور ان کو پھر یہاں پہ ہوسٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. تو یہ آپ نے کیسے کر دکھایا یا کیا سکسیس اسٹوری اس کی تھوڑی سی ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں گے پلیز؟ میں نے تو ریسنٹلی جوائن کیا تھا ٹرنٹ ان. میں نے جب ہسٹری دیکھی, سچویشن دیکھی, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھی, تو اس حساب سے پھر میں نے کہا کہ اس وقت ایک بہت زیادہ پریسنگ ایشو ہے مارکیٹ کے اندر, وچ از اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے بہت تیزی سے. بالکل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرنٹ ان اسپیشلائزز ان بیسکلی not just detecting plagiarism, but ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر ان لوگوں نے اے آئی رائٹنگ ڈیٹیکشن ٹول بھی انٹروڈیوس کروایا. جی تو زبردست. اپریل 2023 میں انہوں نے یہ ٹول انٹروڈیوس کروایا اور اپریل 2024 افیکٹولی دس ایئر جو تھا this month right now is like we are celebrating our first year of launching the AI writing detection tool. زبردست. And to be very brief on the stats, پچھلے ایک سال میں we have been through around 200 million papers have been checked. And out of those, like a lot of papers were tested for AI written text. تو اس میں سے پھر یہ تھا کہ پرسنٹیجز وغیرہ وہ ہم نے ساری کیلکولیٹ کر کے ہم نے پریس ریلیز میں جاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ یو ایس میں میرے خیال سے 9 اپریل کو ہم نے آلریڈی اس کی پریس ریلیز جاری کر دی تھی. اچھا زبردست. تو اس حوالے سے پھر ہم نے کہا کہ اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ہماری ماشاء اللہ سے بومنگ انڈسٹری اس ٹائم, ہائر ایجوکیشن is a very big domain right now. بالکل. اور سنس آپ نے ابھی جیسے انٹرویو کیا جیمس کا اور چکس کا, تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم 15 سال سے ٹرنٹ ان has been providing services to the higher education institutions across Pakistan. تو اس میں ہائر ایجوکیشن کی اس وقت جو بینچ مارکس ہیں obviously they're all going to evolve further with the need for AI writing detection. Because of the advent and the extremely high usage and acceptance of the tool in the student atmosphere. ٹھیک, تو آپ نے راضی کیسے کیا؟ میں دوبارہ اس میں جاؤں گا کہ آپ ادھر کیسے ہوسٹ کر لیا, مطلب پاکستان میں یہ کیسے کر لیا؟ راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی کیونکہ میں نیا تھا, تو I had to prove my mettle somehow. تو پھر میں نے سب سے پہلے تو ظاہر ہے جیمس کا بہت بہت میں مشکور ہوں کہ اس نے ایکسیپٹ کیا. ہی از آور وائس پریزیڈنٹ فار دی اے پیک ریجن رائٹ ناؤ. اس کو میں نے بتایا کہ یار مارکیٹ جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر 15 سال سے اگر کمپنی پریزنٹ ہے اینڈ دیر ہیز بین نو فزیکل interaction or presence in the like on ground, we need to establish that at least once so that people understand what we are, what we stand for. Exactly. اس کی سینرجی پھر مل گئی ظاہر ہے اے آئی رائٹنگ ڈیٹیکشن کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ اس اویئرنیس کیمپین کو ہم ایز اے آن گراؤنڈ ایونٹ کر کے آرگنائز کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر نیسیسری اپروولس لیے اور الحمدللہ here we are today. And as far as I noticed, alhamdulillah it was an overwhelming response by the public, by the people. MashaAllah say, I think we had more than 20 PhDs under the roof right now, which is like unbelievable for me. It was really very impressive. And the way the people interacted, shared their concerns, their thoughts, and the solutions that they had in mind, they're also going to help us improve the product on its own. All of this feedback goes back to our product team, and then they eventually start working. زبردست. نہیں میں بھی دیکھ رہا تھا, بہت ایکسائٹیڈ تھے لوگ
اور جو آپ نے دیکھا کہ اسپیکرز بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے, اور جو ٹاپکس آپ نے چوز کیے ہوئے تھے, یہ جو اے آئی ہے بیسیکلی یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر بچہ, ہر بندہ, اور یہ صرف ایکڈیمیا کا نہیں ہے, یہ پوری انڈسٹری. آپ کہہ لیں کہ پچھلے عرصے میں ہم نے ایک کانفرنس کرائی, تو اس میں ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ پوری کی پوری کانفرنس جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی نے کرائی ہے, مطلب میں نے نہیں کرایا. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ وہ ای میلنگ سے لے کے اس کی اسکیجولنگ کرنا, اس کے سارے ٹاپک چوز کرنا, تو اے آئی بڑا ہاٹ ٹاپک. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگر ہم کمپیئر کریں پاکستانی یونیورسٹیز کو دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستانی یونیورسٹیز کی؟ اس میں کوئی ڈیفینیٹیو رسپانس آبویسلی میں نہیں دے سکتا, کیونکہ میری اس فیلڈ کے اندر گراسپ جتنی بھی ہے وہ بہرحال بہت لمیٹیڈ ہے. مجھ سے کہیں زیادہ ماشاء اللہ سے ایجوکیٹڈ اور ان ٹچ لوگ انڈسٹری کے اندر اس وقت موجود ہیں. بٹ آئی فیل کہ ماشاء اللہ سے آج جس طرح کا ہم نے رسپانس دیکھا ہے, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید صرف ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہی اس میں کافی آگے جا رہی ہیں, بٹ ماشاء اللہ سے آئی نوٹس دیٹ ایون دا پبلک سیکٹر از لائک ہیڈ آن اینڈ دے آر ٹیکنگ دس چیلنج ایز این اپرچونٹی ٹو improve the quality of education that they're imparting. And obviously, I'm really grateful to the HEC that Higher Education Commission, they're regulating this at a very enhanced level. MashaAllah se they are doing a wonderful job. کل ہماری میٹنگز ہوئی تھی ان کی کوالٹی ایشورنس ٹیم سے, ان کی آئی ٹی ٹیم سے, اینڈ وی ور ریئلی امپریسڈ ایٹ دا بینچ مارکس دیٹ دیو سیٹ فار آل دا یونیورسٹیز اکراس پاکستان. اینڈ آئی تھنک if this strive and this struggle for betterment continues, we are going to be inshallah challenging the world's economies in the next 5 to 10 years. انشاءاللہ. دیکھیں جس طریقے سے اسپیڈ سے یہ چیز جا رہی ہے, جیسے میں ارلیئر جیمس کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو جیمس واز کنسرنڈ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا, اس کے لیے ریگولیشنز نہیں کی, تو یونیورسٹیز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا یونیورسٹی. تو دیکھیں ہم پاکستان میں ویسے بھی رونا روتے رہتے ہیں, اکثر ہماری ٹاکس بھی ایسی ہوئی آج ہماری کہ جی ہم جو یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کوالٹی کو ہمیں کرنا چاہیے, اور بہت روم ہے آپ کو پتہ ہے امپرومنٹ کا. تو فیوچر میں یعنی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم سروائیو بھی کر سکیں گے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگلے 5 سے 10 سال میں اگر ہم اس کو چیزوں کو لے کے چلیں تو ہم دنیا میں ایک اچھی بہتر اکانومی کی شکل میں ہم سامنے آ سکتے ہیں. اور جو ایک بہت اچھی چیز میں ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا, نسٹ کے اندر ایک گروپ آف ینگ اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو نسٹ کے پاس آؤٹس ہیں, انہوں نے لرنو باٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا. تو اس میں وہ ابو 8 ایئرس اولڈ بچوں کو انڈکٹ کرتے ہیں, ان کو 2 سال کا کورس کراتے ہیں. اچھا. اور اس میں وہ جو آپ کے اسٹیم کی بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھس, اس میں انہوں نے ایک اے ایڈ کر کے اس کو اسٹیم کر دیا ہے. دے آر گیونگ دیٹ سارٹ آف فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ٹو سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ and maths to the students which was previously non-existent. اور وہ چھوٹے بچوں کو روبوٹکس سکھا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر نالج دے رہے ہیں, سرفیس نالج دے رہے ہیں. اس کے بعد they're also teaching them how to program Arduino boards and how to control robots. So the reason I am very optimistic about Pakistan is because mashallah we have a very large young population at this point in time in history. And I believe if we channel this in the right direction, so this is going to serve as white gold. کسی بھی ملک میں جو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں, ان کی جو ینگ جنریشن ہوتی ہے, they are white gold for them. بالکل. They are more precious than the minerals that you find in your land. ٹھیک ہے نا. The only thing that is required is the right amount of exposure to these students, the good quality direction on them. Exactly. Or with the support of products like ours, integrity, if it is embedded into the system, then education basically evolves into the right amount of knowledge that is required for a nation to go forward.
بالکل جو چھوٹی عمر کی اگر ہم ایگزامپل ہیں نا اور کنٹریز کی, جیسے فار ایگزامپل کینیڈا کی اگر ہم ایگزامپل ہیں تو نووا اسکوشیا کی میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ چوتھے گریڈ سے, چوتھی کلاس سے بچوں کو کمپیوٹر پروگرامنگ سکھائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم لینگویجز سکھا رہے ہیں, فرینچ سکھا رہے ہیں, انگلش سکھا رہے ہیں, جرمن سکھا رہے ہیں, تو بندے سے بندہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, تو آپ مشینوں سے کیوں نہیں کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جاتے؟ تو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ مشین سے بھی کمیونیکیٹ کریں. تو حماد بہت شکریہ, مجھے وہ ٹائم کا بھی بتا رہے ہیں, بہت کم ٹائم رہ گئے, تو لاسٹ کوئی بات پیغام دینا چاہیں آپ تو لاسٹ بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں. اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیلنجنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہوتا ہے, اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ there's a saying that says when the going gets tough the tough get going. So it's time for Pakistanis and Pakistan to get going inshallah, and we have a bright future ahead of us. There's no need to despair انشاءاللہ. بہت شکریہ حماد, تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو ناظرین, بس یہ آج کا آخری انٹرویو تھا حماد قریشی کے ساتھ, کنٹری ہیڈ انٹرنیٹ ان کے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.